فرش ازاں چاہتی ہے کہ میرے عزاداروں کی ایسی تربیت ہو اور معاشرہ ایسے آمادہ ہو جائے کہ وقت کا وارث آ جائے۔ کربلا اللهم ارزقنا کربلا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطاہرین۔ تمام عزاداروں کی خدمت میں سلام عرض ادب۔ خداوند متعال آپ حضرات کی عزاداری کو قبول فرمائے، سینہ زنی، مادمداری، نوحہ خوانی، مرثیہ خوانی، آپ کا حضور فرش عزا پر خداوند متعال بطریق حسن قبول فرمائے اور مزید توفیق دے عزاداری کو بہترین طریقے سے برپا کرنے کی۔ انشاءاللہ جس مقصد کے تحت اہل بیت چاہتے ہیں اسی مقصد کے تحت ہم فرش عزا کو بچھائیں اور عزاداری منائیں اور اس کے احترام اور تقدس کی حفاظت کریں۔ فرش عزا معمولی شے نہیں ہے، عرش معلی ہے، عرش معلی ہے، لہٰذا بڑے ادب سے آئیے، اچھے سے وضو کر کے آئیے، پاکیزہ لباس پہن کے آئیے، پاکیزہ نیت کے ساتھ آئیے، آمادگی کے ساتھ آئیے کہ کچھ سیکھنے جا رہے ہیں۔ سیکھ ہمارے مکتب کا خوبصورت ترین حصہ ہے، خوبصورت ترین حصہ ہے۔ سیکھ کے لیے آئیے، نہ صرف سیکھ، دل ہمراہی ہو کرے، دل ساتھ ہو، عقل بھی ساتھ ہو، دل بھی ساتھ ہو، احساس بھی ساتھ ہو، فہم و تفکر و فکر بھی ساتھ ہو، پورے وجود سے آئیے فرش عزا پہ۔ ایسے نہ ہو جیسے نماز بعض مرتبہ ہم لوگ پڑھتے ہیں، کوئی چیز بھول جاتے ہیں، کہیں کھو دیتے ہیں، پھر نماز میں یاد آتی نہ۔ فرش عزا عین نماز کی طرح منائیے، طہارت کے ساتھ آئیے فرش عزا پہ، دیکھیے، اور سیکھ کے لیے آئیے، اور پھر اس سیکھ کو، اس معرفت کو، اس علم کو اپنی جان و دل و قلب و عقل کا حصہ بنا کے اسی کے مطابق زندگی گزاریں، تاکہ ہمیں کہہ سکے دیکھنے والا یہ عزادار ہے، یہ اہل بیت کا چاہنے والا ہے، یہ تعلیم یافتہ ہے، یہ شعور کربلا رکھتا ہے، یہ فکر کربلا رکھتا ہے۔ ہر وقت کا یزید، چھوٹا بڑا یزید، دیکھیں یزید فقط بڑا نہیں ہوتا ہے، چھوٹے بڑے بھی ہوتے ہیں، گلی محلے میں بھی ہوتے ہیں، گھر میں بھی ہوتے ہیں، پڑوس آس پڑوس میں بھی ہوتے ہیں، رشتہ داروں میں بھی ہوتے ہیں۔ ہر وقت کا چھوٹا بڑا یزید آپ کو دیکھ کر اپنا دامن بچانے پہ لگ جائے، احساس خطر کرے، خوف کا احساس کرے آپ سے، تاکہ سمجھے وہ کہ یہ عزادار ہے، یہ امام حسین کا۔ لہٰذا بہت ضروری ہے اپنے آپ کو ہم ڈھالیں، اور ایسی ملتیں ہمارے سامنے ہیں، ایسی قومیں ہمارے پاس ہیں، ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کربلا کے مطابق اپنی تربیت کی ہے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں مقاومت کو، آپ دیکھ رہے ہیں مقاومت اسلامی، جمہوریہ اسلامی، جنہوں نے آج کے وقت کے طاغوت کے سامنے مقابلہ کر کے یہ کیسے آئے، کیسے تربیت ہوئی ہے، کیسے پہنچے یہاں تک کہ وقت کے طاغوت کے سامنے کھڑے ہو سکیں، وقت کے ظالم کے سامنے، وقت کے یزید کے سامنے۔ یہ ہو پایا فرش عزا کے ذریعے، تعلیمات اہل بیت کے ذریعے، تعلیمات امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی زندہ عزاداری سے اپنے آپ کی تربیت کی ہے، اس فہم و شعور کے ساتھ عزاداری کو برپا کیا، پھر اس کو اپنے لیے رزق و روزی بنایا، اپنے جان کا حصہ بنایا، پھر سالم کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ ہم بھی چاہتے ہیں اس مقاومت کا حصہ بننا، ہم بھی چاہتے ہیں فرش عزا کے ہدف کو آگے بڑھانا۔ فرش عزا کا اصلی ترین ہدف یہ ہے کہ زمینہ سازی ہو ظہور امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف۔ فرش عزا چاہتی ہے کہ میرے عزاداروں کی ایسی تربیت ہو اور معاشرہ ایسے آمادہ ہو جائے کہ وقت کا وارث آ جائے، وقت کا امام آ جائے، وقت کا منتقم حقیقی آ جائے، امام حسین کا جانشین تشریف لے آئے۔ لیکن کب؟ جب فرش عزا پہ بیٹھنے والے عزادار اپنے آپ کو اس لائق بنا لیں، ان کا دامن، ان کا کردار، فکر، اخلاق، عمل، آئیڈیالوجی ہو جائے اس راہ پر جس راہ پر امام زمانہ چلنے والے ہیں، رہبر بن کے چلنے والے ہیں، قوم کو چلانے والے ہیں۔ لہٰذا ہم آئیں فرش عزا سے، ہم ایسی اپنی سیکھ اپنے آپ کو ڈھالیں۔ آپ سے گزارش ہے، میری دست بستہ گزارش ہے، علماء کے پاس بزم میں بیٹھیں، جائیں مجلس کے بعد بیٹھیں اور واقع ذمہ داری کی طرف جائیے۔ میں پھر دوبارہ عرض کر رہا ہوں، مکتب ثواب اپنی جگہ محفوظ، ثواب آپ کو ملے گا۔ ارے یہ تو وہ گھرانہ ہے جہاں اغیار کو دیتے ہیں، غیروں کو دیتے ہیں، ہم تو اپنے ہیں، آپ تو اپنے ہیں۔ لہٰذا ان درجات کو ہاتھ سے مت جانے دیجیے، ان مقامات کو ہاتھ سے مت جانے دیجیے۔ عزیزوں میں ایک بات عرض کروں، اگر معرفت صحیح نہ ہو، اگر شعور و فہم و علم صحیح نہ ہو، اگر فکر و تفکر صحیح نہ ہو، تو انسان کتنا بھی چاہنے والا ہو، اس صحیح وقت پر صحیح فیصلے لینے سے میں خطا کر دیتا ہے۔ یہ میں صحیح عرض کر رہا ہوں، یہ تاریخی تلخیاں ہیں،
یہ تاریخ کی کڑواہٹ ہے، یہ تاریخ کی ایک مصیبت ہے آپ کو ملے گی. چاہنے والا ہے لیکن صحیح وقت پر صحیح فیصلہ نہیں لیا، صحیح وقت پر صحیح اپنی ذمہ داری پہ عمل نہیں کیا. کیوں؟ وہ معرفت نہیں تھی، وہ شعور جو ہونا چاہیے تھا، وہ فکر و تفکر، وہ فہم، وہ علم، وہ دانش نہیں تھی. اس وجہ سے صحیح وقت پر صحیح فیصلہ نہیں لیا. صحیح فیصلہ نہ لینے کا بہت سارے نقصانات ہیں، چونکہ میں یہاں پہ بیان نہیں کرنا چاہتا ہوں. بہت سارے نقصانات ہیں کہ صحیح وقت پر صحیح فیصلہ نہ لینے کے نقصانات. ایک نقصان یہ ہے کہ خدا جو آپ کو فضیلت دینا چاہتا ہے، جو مقام دینا چاہتا ہے، جو درجہ دینا چاہتا ہے، جو فضیلت دینا چاہتا ہے، اس سے محروم ہو جاتا ہے، اس سے ساقط ہو جاتا ہے، اس درجے سے آپ محروم ہو جاتے ہیں. کیوں؟ آپ نے صحیح وقت پر صحیح فیصلہ نہیں لیا. یہ کیوں نہیں لیا؟ اس کی ایک علت یہ ہے کہ صحیح معرفت نہیں تھی، صحیح علم نہیں تھا، صحیح آئیڈیالوجی نہیں تھی، صحیح فکر نہیں تھی. لہذا فرش اعضاء پر ہے. مثلا مثال دوں میں آپ کی خدمت میں، چونکہ عرض کر چکا ہوں، لہذا اس کو غور سے سنیے گا. اگر صحیح وقت پر صحیح فیصلہ نہ لے، چاہے امام کے ساتھ کیوں نہ ہو انسان، تو وہ بھی اس فضیلت سے محروم ہو جاتا ہے. آپ تریمہ کا نام سنا ہے آپ نے؟ تریمہ وہ انسان ہے چاہنے والا کہ جو کوفے سے کئی لوگوں کو اپنے ساتھ کربلا میں لے کر آیا ہے. مسلم بن اوسجا کو لے کر آیا، بریر کو لے کر آیا، کئی لوگوں کو نہیں، جناب بریر کو لے کر آیا، اور بھی کئی لوگوں کو لے کر آیا، لیکن خود محروم ہو گیا. کیوں؟ چونکہ جب واقع کربلا ہونے جا رہا تھا صحیح فیصلہ نہیں لے پائے. اور جناب امام حسین کی خدمت میں آنے کے بعد عرض کی، مولا مجھے اجازت دیں، بچوں کے کھانے پینے کا سامان گھر پہنچا دوں، پھر میں واپس آتا ہوں. مولا نے فرمایا اجازت ہے لیکن جلدی آنا. لیکن چونکہ صحیح فیصلہ نہیں لیا، لہذا وہ شہادت عظمیٰ سے محروم ہو گئے. جب واپس آئے تو منزل پہ پہنچے، پتہ چلا کربلا کا واقعہ ختم ہو چکا ہے. یہ بہت، یا مثلا توابین سب بعد میں شہید ہوئے ہیں، لیکن کیوں فضیلت شہادت کربلا سے محروم رہ گئے ہیں؟ کیوں ان 72 میں نہیں آ پائے ہیں؟ کیوں امام حسین نے جو مقام دینا چاہا تھا اس سے محروم رہے؟ چونکہ صحیح وقت پر صحیح فیصلہ نہیں لیا. اور صحیح وقت پر صحیح فیصلہ نہ لینے کے ریزن اور دلیل یہ ہے کہ صحیح معرفت نہیں تھی، صحیح فکر نہیں تھی، صحیح آئیڈیالوجی نہیں تھی، صحیح فہم نہیں تھا. لہذا ضروری ہے فرش اعضاء پر ان بیماریوں سے، ان غلطیوں سے محفوظ رہنے کے لیے اپنی معرفت کو ڈیولپ کریں انشاءاللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.